السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کی ان اعداد و شمار کے مطابق کہ ایف بی آر کے مطابق 30 لاکھ افراد ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہوئے ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے، اس غلطی کا حل کیا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، آج کی اس نشست میں ہم اسی کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور دوست بھی اس حوالے سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں، ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کا رپلائی کر سکیں۔ تو جی دوستو، ایف بی آر کے مطابق جو 30 لاکھ افراد غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایف بی آر کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ افراد ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں۔ ان 90 لاکھ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والوں میں 30 لاکھ افراد وہ ہیں جو اپنی ٹیکس ریٹرن زیرو فائل کرتے ہیں۔ اب زیرو فائل جب کی جاتی ہے اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ نہ آپ کی کوئی آمدن ہے تو وہ ہے زیرو، اگر آپ کا کوئی خرچ ہے تو وہ ہے زیرو، اگر آپ کی کوئی بچت ہے تو وہ ہے زیرو۔ جب ہے ہی زیرو تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ زیرو فائل کر کے اس کو سبمٹ کر۔ آپ نے ایک قانونی تقاضا تو پورا کیا لیکن غلط کیا۔ کیسے غلط کیا؟ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو 1000 1500 2000 روپے دے کر ہمیں فائل کرتے اور ہم اپنی ٹیکس کی بچت کر کے اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ اب جب وہ آپ سے کوئی ڈیٹا ہی نہیں لے رہا، جو بھی آپ کا ٹیکس ریٹرن جمع کرنے والا ہے، تو وہ جب آپ سے کوئی ریکارڈ لے ہی نہیں رہا اور صرف آپ کو فائل کر رہا ہے تو وہ اس میں کیا لکھے گا؟ زیرو۔ وہ زیرو فائل کر دیتا ہے، اور آپ ویری نیکسٹ ڈے یا ایک دو روز بعد فائل ہونے کے بعد جو آپ کا پرپس تھا آپ نے کیا کیا، وہ آپ نے پراپرٹی پرچیز کر دی۔ اب آپ نے پراپرٹی پرچیز کی تو اس کا چلان بھی جمع ہو گیا 3% کے حساب سے۔ آپ نے 20 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی پرچیز کی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آپ نے 60,000 روپے کا ٹیکس چلان جمع کروا دیا۔ اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو، اور دوسری طرف آپ 60 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں اور اس کا 20,000 روپیہ آپ نے چلان بھی جمع کروا دیا۔ آپ نے 20 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کی، آپ نے 60 لاکھ کی پراپرٹی پرچیز کی، آپ نے 20 لاکھ کی پراپرٹی پرچیز کی تھی تو 60,000 روپے ٹیکس چلان جمع کروایا تھا۔ اب یہ پیسے کہاں سے؟ آپ نے تو کہا تھا زیرو۔ تو آپ نے ایف بی آر کو اپنی اس غلطی کی وجہ سے خود ہی دعوت نامہ بھیج دیا کہ آؤ مجھے دیکھو میں کچھ غلطیاں کر رہا ہوں۔ اب ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ سیکشن 111 کے تحت آپ کو ایک نوٹس ایشو کر دیتا ہے۔ اب اس نوٹس کے مطابق سیکشن 111 دیکھ لیں۔ اگر آپ سیکشن 111 پڑھنا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ایک ہم نے سیکشن لکھ دیا ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ان ایکسپلینڈ انکم اور ایسٹس۔ اب آپ نے وہ سیکشن 111 کے مطابق آپ کو نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی رقم ایسی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئی ہے، کوئی آپ نے اثاثہ چھپایا ہے، کچھ آپ نے غلطیاں مطلب آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے، آپ نے کچھ آپ کے گھر ہے، آپ کا کوئی آمدن ہے وہ چھپائی ہے، تو وہ مطلب جو آپ نے چھپایا ہے اس کا آپ کو وہ ایف بی آر نوٹس کر اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ غلطی کہاں سے ہوئی تھی؟ غلطی آپ نے کی تھی، ایف بی آر نے غلطی نہیں کی۔ ایف بی آر نے صرف آپ کو الارم کیا۔ اب آپ اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ابھی بھی آپ نے 2024 کی ریٹرن جمع کروائی ہے، آپ کے پاس 60 ڈیز ہے۔ ان 60 دنوں میں آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پراپر لکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس اثاثے ہیں اس کو لکھنے سے آپ کا ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوتا۔
ہاں اگر آپ اپنی انکم چھپاتے ہیں تو اس سے آپ کو ٹیکس میں چینجنگز آ سکتی ہیں، اس سے تبدیلی آئے گی. تو اگر اس چھوٹی سی غلطی سے آپ کو بڑی پریشانی ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ عقل مندی کا سودا ہے آپ کی طرف سے. اس پہ احتیاط کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا. اگر کسی کے کام آ سکتی ہے یہ ویڈیو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.